روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا اور رجائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین اور جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چہرہ دبلا پتلا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری کا شوق تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ شعر اور شہاد کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناجیبہ اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر کمان ہاتھ میں پکڑی حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، حقیقت محبت کے اظہار کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک نرالا انداز سنیے کہ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب ایک ناساد شدہ لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے، اور آپ نے جیسے ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے شریعہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی شورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 سوال مقرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے زگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرا سرک گئی، وحشی نے نشانہ لگا کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی زبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے اوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہندہ جوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے
حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے حبشی وحشی کو بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندا جوجا ابو سفیان نے کلیجہ کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازوبند اور پاجیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلح رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔